عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. معزز سامعین، بھائیوں اور دوستوں، یہ بات مسلم ہے کہ جو ذات جتنی زیادہ باکمال ہو اس ذات سے لوگ اتنا زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں. جو ذات جتنی زیادہ خوبصورت ہو اس ذات سے بھی لوگ لگاؤ رکھتے ہیں اور اپنائیت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں. جو ذات جتنی زیادہ باکمال ہوتی ہے اس ذات سے لوگ اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور اس کا فین بننے پر فخر کرتے ہیں. اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ سب سے زیادہ باکمال، سب سے زیادہ باعظمت اور سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے بڑا اور سب سے بڑا کریم، سب سے بڑا رحیم، سب سے بڑا رؤوف اور سب سے بڑا دیالو اور سب سے زیادہ خبرگیری کرنے والا، سب سے زیادہ عطا کرنے والا، سب سے زیادہ محبت کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ذات باری تعالیٰ ہے. اگر یہ بات مسلم ہے کہ جو جتنا زیادہ باکمال ہو اس سے اتنا زیادہ پیار ہوتا ہے اور ہوگا اور ہونا بھی چاہیے، تو سب سے زیادہ جو ذات باکمال ہو، باعظمت ہو، اس سے اتنا زیادہ پیار ہوتا ہے. اور سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اس لیے سب سے زیادہ اس کی عظمت کا خیال رکھنا ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، کیونکہ وہ سب سے بڑی ذات ہے، سب سے باعظمت ذات ہے. اس کی عظمت، اس کا کمال اور اسی طرح سے اس نے جو ہم پر سب کچھ نچھاور کیا ہے، اس کے یہ عطیے، یہ تحفے، یہ نعمتیں، یہ دولتیں، یہ صحت، یہ تندرستی، یہ ایمان اور یہ امت محمدیہ میں ہونا، یہ سب ساری نعمتیں کیا ہمیں اس بات پر مجبور نہیں کرتی کہ ہم اس کی عظمت کو بھی بجا لائیں، اس سے پیار بھی کریں، اس سے محبت بھی کریں؟ اور اس کی عظمت اور اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ اس کی عبادت کریں، اس کی عبادت کریں. میرے بھائی، اگر آپ اس کی عبادت نہیں کرتے، بالخصوص وہ عبادات جو اس نے ہم پر ضروری قرار دی ہیں، اعمال میں سب سے اہم عمل نماز ہے. میرے بھائی، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے. یقین جانیں اگر سینے میں دل ہو اور وہ دل صحیح معنوں میں دھڑکتا ہو اور اس کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز ہو تو یہ حدیث سنیے اور روکتے اگر کھڑے نہیں ہوتے ہیں تو پھر اپنے دل کا علاج کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سید القراء کے نام سے مشہور ہیں. قرآن پر ان کی بڑی گہری نظر تھی. یہ مفسر قرآن کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں. یہی وہ صحابی ہیں جنہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی مسجد میں انہیں اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو صحابی کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے اندر مسجد کے اندر رمضان کے مہینے میں 11 رکعت تراویح پڑھنے پر مامور کیا تھا، ڈیوٹی لگائی تھی. میرے بھائی، یہ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً الصبح، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی یعنی فجر کی نماز پڑھائی. اور دیگر روایت میں ہے فلما سلم،
جب آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیر کر کے جیسا آپ دیکھتے ہیں امام مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر کے مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر کے آپ نے سوال کیا، پوچھا، کیا پوچھا ذرا غور کریں۔ قال، آپ نے فرمایا اشاہد فلان، فلاں ہے نماز میں حاضری ہو رہی ہے، نماز میں حاضری ہو رہی ہے۔ کون لے رہا ہے حاضری؟ حاضری کون لے رہا ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کی حاضری کس میں ہو رہی ہے؟ فجر کی نماز، الصبح، صبح کی نماز ہے، فجر والی۔ آپ نے فرمایا اشاہد فلان، فلاں ہے؟ قالوا لا، صحابہ نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے پھر پوچھا اشاہد فلان، دوسرا نام لیا، فلاں ہے؟ نہیں ہے۔ قالوا لا، ہاں نہیں ہے۔ دارمی کی روایت میں ملتا ہے یہ کون لوگ تھے؟ یہ فرمایا لنفر من المنافقین لم یشہدوا، یہ منافقین میں سے کچھ لوگ تھے جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے تھے۔ صحابہ کے ہاں نماز کا چھوڑنا، ترک کرنا، اس سے بے توجہی برتنا اور اس سے توجہ نہ دینا اور اس کا اہتمام نہ کرنا، یہ ان کی ڈائری میں نہیں تھا، ان کی زندگی میں نہیں تھا۔ یہ لنفر من المنافقین، منافقوں میں سے یہ چند لوگ تھے جن کا نام آپ نے لیا تھا۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ منافقین تھے اور ان منافقین کو نبی پاک جانتے تھے۔ اللہ رب العزت نے خبر کر دی تھی کہ کون کون منافق ہے، تو ان منافقوں کی لسٹ باقاعدہ آپ کے سامنے تھی۔ اور ایک صحابی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بھی بتائے تھے کہ فلاں فلاں جو منافق ہے، لیکن آپ نے پھر آگاہی بھی کی، دیکھو کسی کو بتانا مت۔ اس پر بھی ایک واقعہ بات آگے نکل جائے گی۔ میرے بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا؟ فلاں ہے؟ فلاں ہے؟ نہیں ہے۔ فلاں ہے؟ نہیں ہے۔ یہ پوچھا کس کس کو تھا؟ جو لوگ نماز سے کوتاہی برتتے تھے۔ اور آپ پتہ کرا، کچھ آپ بھی جانتے ہیں، کلاس میں استاد عموماً انہی بچوں سے سوال کرتا ہے جو بچے کمزور ہوتے ہیں یا جو بچے بے توجہ ہوتے ہیں، توجہ نہیں دیتے پڑھنے پر، لاابالی پن کا، سستی اور غفلت کا شکار ہوتے ہیں، تو استاد اور ٹیچر انہی کو مخاطب کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، منافقین نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے تھے، لیکن عشاء کی نماز اور فجر کی نماز یہ ذرا زیادہ بھاری ہوتی ہے، بالخصوص عشاء اور فجر یہ علامت ہے اس بات کی کہ آدمی مومن ہے۔ فَأَشْهِدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، اس کے ایمان کی گواہی دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کو ہم مومن تصور نہیں کر سکتے۔ یہ حدیث ہے، یہ نبی رحمت کا فرمان ہے، یہ نبی رحمت کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا جب حاضری لی اور حاضری لینے میں دونوں غیر حاضر، اس کے بعد جو جملہ آپ نے فرمایا ذرا غور کریں۔ آپ فرماتے ہیں ان ہاتین الصلاتین، یہ دونوں نمازیں کون سی؟ العشاء والفجر اثقل الصلوات علی المنافقین، یہ دو نمازیں، بلکہ ساری نمازیں بھاری ہوتی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ نماز کے لیے وقت نکالنا، تمام کام کاج کو چھوڑ کر کے مسجد کے لیے آنا، یہ بھاری کام ہے، یہ گراں گزرتا ہے۔ جنت کو گھیر دیا گیا ہے مکارے سے، حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو پورا گھیرا ہوا ہے ایسی چیزوں سے جن کے کرنے پر انسان کو ناگواری گزرتی ہے، دل جس کی طرف مائل خود بخود نہیں ہوتا، کھیل کی طرف بلانا نہیں پڑتا، کھیل کے لیے لوگ خود جاتے ہیں، اور نماز کے لیے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دو بار کہنا پڑتا ہے، پھر بھی انسان سن کر کے اس کان سے اس کان سے نکال دیتا ہے۔ جنت کو جب گھیر دیا مکارے سے اور فرشتے کو بھیجا جا کر کے چیک کرو، جب چیک کر کے آئے تو کہا اللہ اب تو نے جنت کو گھیر دیا ہے مکارے سے، اس میں داخل کون ہو پائے گا؟ کون داخل ہو پائے گا؟ اور دیکھ لیجئے
1.5 صف نہیں ہوتی فجر میں، 1.5 صف فجر میں نہیں ہوتی۔ حدیث سنیں، ان ہاتین صلاتین اثقل الصلوات علی المنافقین، منافقوں پر یہ نماز بھاری ہوتی۔ کس پر؟ منافقوں پر، مومنوں پر نہیں۔ عبادات کے لیے جس میں سب سے اہم نماز ہے، عبادات کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں۔ اور میں ایک بات بتا دوں آپ کو، نماز کے لیے اگر کسی کو بتانا پڑے کہ نماز چلو پڑھ لو، یہ بہت تکلیف دہ پہلو ہے۔ ڈیوٹی کے لیے 7 بجے بلانا پڑتا آپ کو، الارم بجتا ہے، یہاں پہ اذان ہوتی ہے ڈیوٹی جانے کی، ڈیوٹی جانے کی اذان ہوتی ہے، الارم بجتا ہے، کوئی ناقوس بجتا ہے۔ جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کے لیے حکم دینا نہیں پڑتا، یہ انسان کے ذمہ ہے، وہ خود کرے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ رب العزت نے سسٹم رکھا کہ گاہے بگاہے لوگوں کو آگاہ کرتے رہو، تاکہ چونکہ دین کا معاملہ ہے اس پہ چلنا مشکل ہوتا ہے، شیطان آڑے آتا ہے، تو اس شیطان کو بھگانے کے لیے نصیحت تو کی جا سکتی ہے، مگر نماز کے لیے کلمہ پڑھنے والے کو حکم دیا جائے چلو نماز پڑھو، یہ شرم کی بات ہے، یہ عار کی بات ہے، یہ بے دینی کی بات ہے، یہ مومن کا کام نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ان ہاتین الصلاتین اثقل الصلوات علی المنافقین۔ آگے آپ نے فرمایا ولو تعلمون ما فیہما لاتیتموہما ولو حبوا علی الرکب۔ الفاظ دیکھیں اور انداز دیکھیں نبی پاک کا، اور الفاظ پر غور کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ منافقین جان لیں، اگر انہیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ ان 2 نمازوں میں کیا خیر رکھا ہے، ان 2 نمازوں میں کتنے اجر و ثواب ہیں، اور ان 2 نمازوں کے اندر اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے کتنے سامان ہیں، اگر ان دو نمازوں میں جو کچھ رکھا ہے اللہ رب العزت نے خیر و برکت اور اپنی محبت اور اجر و ثواب اور نیکیاں، اگر انہیں ان بات کا خبر ہو جائے، پتہ چل جائے، تو لَأَتَيْتُمُوهُمَا، تو ضرور بضرور وہ ان دونوں نمازوں میں حاضر ہوں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ، اگر وہ پاؤں پر چل کر آنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی چل کر آنے کی ان کے پاس طاقت نہیں، بیمار ہیں، مریض ہیں، پاؤں میں زخم ہے، چوٹ ہے، اور کوئی مسئلہ ہے، تو نبی پاک فرماتے ہیں وَلَوْ حَبْوًا، آپ نے چھوٹے بچے کو دیکھا ہوگا چلتے ہوئے، وہ دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے رکھ کر کے چوتڑ کو گھسیٹتا ہوا آتا ہے، اس کو کہتے ہیں حبوا، گھٹنے کے بل چلنا، سرین کے بل چلنا، چوتڑ کے بل گھسٹتے ہوئے چلنا، یعنی چلنے کے لیے جو بھی اسباب ہو سکتے ہیں، جس بھی طریقے سے وہ پہنچ سکتا ہے وہ ضرور پہنچے گا، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ ان 2 نمازوں میں خیر کتنا چھپا ہوا ہے، پتہ چل جائے کہ ان 2 نمازوں میں کتنا خیر ہے، تو وہ گھٹنوں کے بل چل کر کے آئے گا، گھسٹ کے آئے گا۔ مومن نماز سے غافل نہیں ہوتا، مومن اور نماز سے غفلت، مومن اور نماز سے چوری، مومن اور نماز سے دوری، یہ تصور نہیں کیا سکتا۔ اگر اقامت صلاۃ ہے تو پھر اللہ کہتا ہے ان مکناہم فی الارض، زمین کی خلافت، زمین کی بادشاہی، زمین کی ملکیت، اور زمین پر بول بالا، غلبہ اور شوکت و شان، یہ عطا کب ہوگی؟ جب انسان کی توحید ٹھوس ہو، اور اس توحید کے ساتھ ساتھ ایک کام ہے اقام الصلاۃ۔ میرے بھائی، اسی حدیث میں 2-3 جملے اور ہیں۔ ایک جملہ ہے وَأَنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ، پہلی جو صف ہے جو امام سے ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ صف فرشتوں کی صف جیسی ہے۔ رب کے سامنے، رب کے لیے فرشتے بھی صف لگاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، کیا تم ایسی صف بندی نہیں کرو گے جیسی صف بندی فرشتے اپنے رب کے پاس کرتے ہیں؟ اور وہ کیا ہے؟ ہم لوگ آتے ہیں تو آ کر کے سیدھے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے،
دائیں بائیں جگہ خالی ہو اس سے کوئی پرواہ نہیں، امام کہتا رہے کوئی پرواہ نہیں، امام کی بات کی پرواہ نہیں نہ کریں، رسول کی بات کی بھی پرواہ نہیں، رسول کی بات کی پرواہ نہیں، رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہہ رہے ہیں سر پڑھیں وَأَنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُم مَّا فَضِيلَتُهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ، اگر تم جان لو صف اول کی فضیلت، اس کا فائدہ، اس کی نیکی، اس کا اجر، اس کی حقیقت تک اگر تم پہنچ جاؤ، نبی پاک فرماتے ہیں لَابْتَدَرْتُمُوهُ، تو تم اس کے لیے سبقت کرو گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ دیگر روایات میں ہے کہ تم کو اگر قرآن اندازی کرنا پڑے تو قرآن اندازی کرنے سے بھی باز نہیں آؤ گے، لیکن ہمیں نہ قرآن سے مطلب ہے، نہ حدیث سے مطلب ہے، نہ کوئی شریعت سیکھنا ہے، نہ کچھ، اگر توفیق مل بھی گئی تو بس اپنی من موجی نماز پڑھنا ہے۔ آپ جب مسجد میں داخل ہو تو دائیں بائیں دیکھیں پہلے، اگر دائیں بائیں جگہ خالی ہے کوشش کریں پہلی صف میں آنے کی، پہلی صف میں اگر آ جائیں، اگر یہ کوشش کر لے جو لوگ نمازی ہیں، اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، 5 وقتہ جماعت کے ساتھ، اس میں بات آئے گی جماعت کی بھی، اگر ایسا آپ کر لیں تو بہت سارے ایسے فوائد آپ کو مل جائیں گے، بہت سارے کام ایسے مل جائیں گے جو آپ پیچھے رہ کر کے نہیں کر سکتے، بہرحال وقت نہیں ساتھ دے رہا ہے۔ وَأَنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ، اگر ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھے، 2 آدمی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کے لیے کم سے کم 2 آدمی چاہیے۔ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، آدمی اکیلے نماز پڑھے اور دکیلے نماز پڑھے تو دکیلے نماز پڑھنا بہتر ہے اکیلے نماز پڑھنے سے۔ اکیلے نماز پڑھے تو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ثواب دکیلے پڑھنے سے ملے گا۔ آگے فرماتے نبی پاک وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، اور 2 آدمیوں کے ساتھ نماز پڑھنے والا، یعنی گویا کہ کل 3 ہو گئے، ایک آگے 2 پیچھے، یہ جو 2 ہو گئے، 2 کے ساتھ پڑھنے والا یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ فائدہ مند ہے، زیادہ جو ثواب کا حامل ہے 2 کے ساتھ پڑھنے والے سے۔ یعنی پڑھنے والے سے 2 ہی ہوں تو اتنا ثواب نہیں ملے گا جس میں پڑھنے والے 3 ہوں۔ آگے ایک جملہ ہے وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، جتنا زیادہ تعداد بڑھتی جائے گی اتنا زیادہ اللہ رب العزت کی محبت کا اضافہ ہوتا جائے گا۔ جماعت میں زیادہ ہونا یہ رب کی محبوبیت کے زیادہ ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لیے اس حدیث کی بنیاد پر علماء کہتے ہیں کہ ایک علاقے میں قریب قریب چھوٹی چھوٹی مسجدیں نہیں بنانی چاہیے، یہاں مصلی وہاں مصلی، یہاں مسجد وہاں مسجد، تاکہ سارے محلے کے لوگ ایک مسجد میں آئیں۔ ایک مسجد میں آئیں گے تو مسجد میں آنے کے بھی جو فوائد ہیں وہ تو ہیں، ملنے جلنے کے جو فوائد ہیں وہ بھی مسلم ہیں، ساتھ ہی ساتھ جماعت زیادہ ہوگی، لوگ زیادہ ہوں گے، ثواب زیادہ ملے گا، رب کی محبت بھی زیادہ ملے گی۔ حدیث میں بہت ساری باتیں ہیں، تو بس بتانا صرف یہ ہے کہ دنیا کا سارا کام پیچھے رہ جائے مگر نماز جماعت کے ساتھ مسجد سے چھوٹنے نہ پائے۔ صرف میں نے نماز نہیں کہا ہے، نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں، کیونکہ ہر ایک کی الگ الگ حدیثیں ہیں، نماز کی الگ، جماعت کی الگ، مسجد میں آ کر کے ادا کرنے کی الگ، اور ان ساری حدیثوں کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو کیا چلا پتا کہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو کر کے ہی پڑھنا ہے۔ مجبوری الگ ہے، عذر الگ ہے، کہیں پھنس گئے الگ مسئلہ ہو، لیکن بلا کسی وجہ کے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، بلا کسی وجہ کے آپ مسجد نہیں آتے، بلا کسی وجہ سے آپ جماعت چھوڑتے ہیں تو آپ محروم ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔